اس میں یہ نہیں کہ اگر ہم کوئی دنیاوی دیکھیں معاملات تو ہمارے ساتھ ساتھ زندگی میں چلتے ہیں، کہ دنیا کی زندگی میں ایسے کھو جانا کہ ہم اپنے فرائض اور حقوق جو ہے وہ بھلا دیں، اللہ سے غافل ہو جائیں، نمازیں بھلا دیں، اور اس کے علاوہ دوسرے سارے کام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا کہ آپ کرو، نیک جو عمل صالح ہیں وہ نہیں کرتے، اور ہم اپنی زندگی کو بیکار کاموں میں غفلت میں پڑے. ایسا کام لہون اور لعبن بھی ہے، کھیل، ایسا کھیل عبث ہے، بیکار ہے، بے مقصد کام، اس کام کو لہون و لعب کہتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں مل کے کیا لغویات بن جاتے ہیں، لغو چیزیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یعنی جس طرح کھیل تماشا عارضی ہے، دل لگانے کی عارضی، بہلانے کے لیے عارضی ہوتا ہے کھیل تماشا، یہ دنیا اسی طرح اس کی نعمتیں عارضی اور ناپائیدار ہیں، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی. بے شک یہاں دنیا کو کھیل تماشا اس لیے بھی فرمایا ہے کہ اکثر انسان دنیا کی محبت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے، اس کی رنگینیوں میں غرق ہو جاتا ہے اور ہمیشہ اسی میں رہنے لگتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ انگلی پر کتنا پانی لگتا ہے. وہ جو پانی ہے وہ دنیا ہے، اور وہ جو سمندر ہے وہ آخرت ہے. بے شک تو یہاں پر دنیا کی اب جو زندگی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلچسپی کی بڑی چیزیں رکھی ہیں دنیا میں، ہے نا، بے شمار چیزیں، دلچسپی کا سامان بہت زیادہ ہے. اس کے بارے میں سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی چیزوں کو مزین کیا گیا ہے. نفسانی خواہشات جہاں اس کی طرف جن چیزوں کی طرف اسے اٹریکشن نظر آتی ہے، مزین کیا ہے. عورتیں ہیں، مال ہے، بیٹے ہیں، جمع کیے ہوئے خزانے ہیں، سونے ہیں، چاندی ہیں، اور نشان زدہ گھوڑے ہیں. یعنی اس وقت گھوڑے تھے، اب گاڑیاں ایک سے ایک بڑھ کر، اور بالکل، اور جانوروں اور کھیتی سے یہ دنیا، یعنی کہ جائیدادیں ہیں، کھیتیاں، اور اسی طرح جانور ہیں. یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. بے شک تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، اور دنیا کی ہر شے کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا، انسانوں کے لیے مسخر کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اور تجھے سورۃ القصص میں، اور تجھے اللہ نے مال دیا ہے، اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر. یعنی کہ اس دنیا میں رہ کے ہی ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور دنیا میں تم اپنا حصہ لے لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا میں تمہارا حصہ ہے وہ لے لو. اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ حصہ کس طرح لینا ہے، یہ نہیں کہ دنیا کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے انسان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کر دے، نعوذ باللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد سے پیچھے ہٹ جائے. لیکن افسوس آج دنیا کی زندگی ہی انسان کے لیے سب کچھ رہ گیا. آج آپ غور کریں ارد گرد اپنے معاشرے میں، ساری زیادہ تر اکثریت کی زندگی دنیا کی طرف ہی گھومتی ہے. دنیا ہی اس کا مقصد زندگی بن گیا آج انسان کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم پر فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا، لیکن مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے کہ دنیا تم پر وسیع کر دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کر دی گئی، پھر تم اس کو زیادہ چاہنے لگو گے، پھر تم دنیا کو زیادہ چاہنے لگو گے جیسا کہ انہوں نے چاہا، بہت زیادہ چاہا، پھر وہ تم بھی برباد ہو جاؤ گے جیسا کہ وہ لوگ برباد ہو گئے. ایسے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب امتیں تمہارے اوپر چڑھائی کر دیں گی. اب یہ غور کیجئے گا آج کل کے دور کے حساب سے، ان قریب تمہارے اوپر امتیں چڑھائی کر دیں گی، اور ایسے تمہارے اوپر دوڑیں گی، چڑھ دوڑیں گی جس طرح سے، اور اس چڑھ دوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی. امتیں، مختلف امتیں، یعنی مسلم امہ کے خلاف ایک دوسرے کو وہ بلائیں گی، جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کے اوپر دسترخوان کے اوپر جو ہیں کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے وہ بلائیں گے. ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم کثرت سے ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہاری حیثیت
اتنی کم رہ جائے گی جس طرح پانی کے اوپر بہنے والی جھاگ ہے یا تنکے ہیں. یہ حیثیت رہ جائے گی تمہاری دنیا میں, اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا وہن کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہن ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. یہ پڑ جائے گا جب تمہارے دل میں, تب تمہاری دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رہے گی. امت مسلمہ زوال کا شکار ہو جائے گی تب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو دنیاوی زندگی میں ہر شخص اپنے فائدے کے لیے محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, کیونکہ اس کو یہ زندگی کا نظام چلانے کے لیے اپنے معیشت میں آگے بڑھنا پڑتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں اس کو بھی لینا پڑتا ہے. تو اپنے معاملات سنوارنے اور ذرائع معاش کے لیے کوشش کرتا ہے انسان. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دین اور دنیا دونوں کو سنوارتے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مومن کون سا طاقتور مومن پسند ہے, کمزور تھکا ماندہ اس طرح کا مومن نہیں پسند. اب جو ہے طاقتور, روب میں, دبدبے میں, اور اپنا ہر کام احسن طریقے سے عقل مند مومن پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ جو لوگ دنیا اور دین دونوں کے معاملے کو سنوارتے ہیں, اور یہ لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا میں خیر و برکت سے نوازا, اور آخرت میں بھی ان کے لیے بھلائی اور کامرانی رکھی. اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہمیں سکھا دی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دیکھیں اس میں دنیا بھی اور آخرت دونوں مانگی ہے. تو اس لیے دنیا کو بھی اپنا اچھے احسن طریقے سے اس میں رہتے ہوئے اس کی نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں, اور اس حدود و قیود میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کی ان میں, اور دنیا کی نعمتوں کا شوق رکھنا وہ الگ چیز ہے. ایک اس میں جنونیت لے کے آنا, اور اس میں ایک حسرتیں لے کے آنا, تو اس سے کیا ہوتا ہے انسان دنیا کے ساتھ چمٹ جاتا ہے پھر. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیسے اس کے بارے میں بتایا کہ جو انسان دنیا کے ساتھ چمٹ گیا وہ ایسے جیسے نعوذ باللہ, مطلب اس طرح کی مثال دی ہے انسان کی